اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے آج بات کروں گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ قوم سے خطاب کے اندر انہوں نے کچھ مشکلات کا ذکر کیا اور کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ہماری عوام کو ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل ہمارے ہیں۔ اور ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہمارے پاس جتنی ہماری دن کی یا مہینے کی یا سال کی کمائی ہوتی ہے، خرچہ ہمارا اس سے زیادہ ہے، اور جس کو خرچے کو کور کرنے کے لیے یا اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپوائے جاتے ہیں، اور اگر اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپتا ہے یا پھر بیرونی قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور ہم سے پہلی جو حکومتیں تھیں، یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے اس طرح بے دریغ قرضے لے کے اور ان قرضوں کے اوپر سود کی شرح انتہائی بلند رکھ کے تو پاکستان کو جس طریقے سے مفلوج کیا، تو بہرحال ایک اچھی نوید انہوں نے سنائی کہ اب حالات قابو میں آ رہے ہیں اور کافی حد تک قابو آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ بھی بہتری ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ روس اور یوکرائن کی جب سے جنگ ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر جو ایک پیٹرولیم کا بحران آیا ہوا ہے، بحران سے میری مراد ہے کہ قیمتیں ایسی بوسٹ اپ کر گئیں کہ جس سے سنبھلنا جو تھا وہ بڑے بڑے ملکوں کے اختیار میں نہیں رہا۔ یعنی کہ آپ امریکہ، برطانیہ اور دبئی، UAE کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ادھر اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں اگر 160 روپے ہے تو وہاں پہ 300 روپے اور 250 روپے سے نیچے کہیں پہ بھی پیٹرول نہیں ہے۔ لیکن ان برے حالات میں آج وزیر اعظم پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کر دی اضافے کے بجائے۔ حالانکہ جو سمری پیش ہوئی تھی وہ تقریباً 13 روپے کی سمری آئی تھی، لیکن انہوں نے مزید 10 روپے کم کر دیے بڑھانے کے بجائے۔ اور بجلی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جناب 5 روپے ہم ایک یونٹ کے اوپر کمی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو اوسط گھرانہ ہے، آج کل میں نے نوٹ کیا ہے، جو دو کمروں کا گھر ہو اور اس کے اندر فریج ڈیفینیٹلی ہر گھر کے اندر ہے، پانی کی موٹر ہے، تو جن کا 200 یونٹ اگر آتے تھے تو اب 200 یونٹ کا آپ حساب لگا لیں کہ 50 اور 50 تقریباً یہ ٹھیک ٹھاک فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ 100 یونٹ کے اوپر اب آپ حساب لگا لیں کہ تقریباً 1000 روپے کا بجلی کا بل میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی ہوتی ہے، جو مہنگائی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مہنگائی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلا بہانہ کیا بنایا جاتا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو اب تو پیٹرول سستا ہوا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آلو، پیاز، ٹماٹر اور یہ ہری مرچ وغیرہ اور ادرک، لہسن وغیرہ یہ نیچے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ بہانہ ان کے پاس اس لیے ختم ہو جائے گا تمام لوگوں کے پاس، کیونکہ عمران خان نے اعلان کر دیا کہ آئندہ آنے والے بجٹ تک، وہ بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ جون میں آتا ہے اور جولائی سے لاگو ہوتا ہے، تو اب دیکھتے ہی ہیں گے کہ یہ جو ہمارے کارٹلز اور یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ چینی کی قیمت بھی اگر بڑھتی ہے، وہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، ایون کہ مرغیوں کے کھانے کے باجرے کی قیمت بھی اگر بڑھائے تو یہ پیٹرول کو بڑا جواز بناتے ہیں، تو پیٹرول اور ڈیزل بھی 10 روپے سستا ہو گیا، اور اس کے ساتھ بجلی بھی سستی ہو گئی ہے، کیونکہ ان تینوں کا لازم و ملزوم ساتھ ہے، کیونکہ کارخانہ جو ہوتا ہے وہ بجلی سے ہی چلتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے ہر چیز کے اوپر کاسٹ کو کم آنا چاہیے۔ مثلاً ایک کپڑا ہے، اگر وہ 50 روپے گز کپڑا ہے اور اس کے اندر وہ 3 روپے کی بجلی اس پہ یوز ہوتی ہے، تو 3 کے بجائے اب کم کی یوز ہوگی، تو کپڑا بھی سستا ہونا چاہیے۔ یعنی ہر چیز سستی ہونی چاہیے، جو میرا ذاتی وہ ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جو طالب علموں کے لیے جو انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، غریبوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے، احساس پروگرام کو 12 سے 14 کر دیا ہے، تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ اور یہ ایک عوام کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ آج سے پہلے جو لوگ تھے وہ آپ کو کیا دیتے رہے، یعنی کہ کس طرح قرضہ دیتے رہے اور کس طرح آپ سے لوٹتے رہے، اور اب جو قرضے مل رہے ہیں وہ بلا سود بھی ہیں، اور کس طریقے سے مل رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے کوئی اتنی لوازمات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بہرحال ایک اچھا اقدام ہے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کرے۔ اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل خبروں کی جانب، یعنی کہ روس اور یوکرائن۔ تو
بات یہ کی کہ کل میں نے بالٹک ریاستوں کا آپ سے ذکر کیا تھا کل کے اپنے ویلاگ کے اندر. تو آج جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس ٹائم تک جو یوکرائن کی حالت ہے وہ بہت بری ہو چکی ہے، اور ان کے صدر نے عوام سے بھی اپیل کر دی ہے کہ پیٹرول بم گھروں میں بنائیں اور روسی فوجوں کے اوپر حملہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس چیز سے یہ روس جو ہے پیچھے ہٹنے یا جسے کہتے ہیں کہ آگ بجھانے کا کام نہیں ہو رہا، بلکہ یہ آگ بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے. کیونکہ یورپ نے رشیا کے جہازوں پہ پابندی لگا دی، ایئر کرافٹ کے اوپر پابندی لگا دی، تو اسی طرح رشیا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 32 ملکوں کے لیے اپنی ایئر اسپیس کو بند کر دیا ہے، 32 ممالک کے لیے. اور یورپ کے اندر تو 32 ملک میرا خیال ہے بھی نہیں، لیکن ان کے لیے ایئر اسپیس کو بند کر دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رشیا نے اپنے نیوکلر ویپنز جو ہیں ان کو بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کی فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا، الرٹ نہیں ہائی الرٹ. تو یہ ایک ایسا وہ ہے کہ اگر اس ٹائم جو ہے نا، دیکھیں آپ ایک ڈبل پالیسی دیکھیں یورپ کی اور امریکہ کی، کہ وہ اس ٹائم جب روایتی ہتھیاروں سے رشیا نے یوکرائن پہ حملہ کیا تو اس وقت باقاعدہ یوکرائن کے صدر کی یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میرا کوئی یورپ کا کوئی سربراہ اور امریکہ میرا فون بھی نہیں سن رہے تھے، بلکہ الٹا مجھے بھاگنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے. لیکن جو ہی رشیا نے اپنے نیوکلر ویپنز کو پوزیشن کے اوپر لے کر آیا اس کی، تو اب امریکہ اور رشیا یورپ کیا کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یوکرائن کی فوجی امداد کریں گے. یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. یعنی کہ یہ اس کو اب اس ٹائم ہوا دے رہے ہیں. جس ٹائم وہ یوکرائن کا صدر چیخ رہا تھا اس ٹائم یہ جو تھے بلوں میں اپنے گھس گئے تھے چوہوں کی طرح. لیکن اب جب ان کو پتہ لگا کہ یہ اور ڈینجر زون کے اندر جا رہا ہے تو یعنی کہ اس کو بھڑکانے کے لیے یہ انہوں نے ایک وہ کیا ہے. جرمنی نے بھی اعلان کر دیا، فرانس نے بھی کر دیا، برطانیہ نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی. اچھا کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہے، انہوں نے یوکرائن کو اتنا پٹوانا ہے کہ یا وہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، اور یا پھر جسے کہتے ہیں کہ وہ بے آب جو مچھلی ہوتی ہے جس کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپتی رہتی ہے، یعنی کہ بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیں گے. چاہیے یہ تھا کہ دھمکیوں کے بجائے رشیا کو نیگوسیشن کے لیے لے کر آنا چاہیے تھا، اور یوکرائن کو خود چاہیے تھا کہ وہ رشیا سے غیر مشروط طور کے اوپر مذاکرات کرتا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یوکرائن کی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل بھی کر رہا ہے. اور اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ یوکرائن کی سپورٹ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اسرائیل کو دنیا میں سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا تھا وہ رشیا تھا. رشیا نے اسرائیل کو دنیا میں سب سے پہلے تسلیم کیا، لیکن وہ گود میں جا کے بیٹھا امریکہ کی، اور امریکن پالیسی اسرائیل کے اندر لاگو ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم اور یہ اور وہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اگر ان کے اندر کوئی اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو ادھر جو ہوتا ہے امریکہ جو ہوتا ہے جو وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ خون مسلم کو اتنا آسان کر دیا گیا اور سستا کر دیا گیا ہے کہ جتنے مرضی مسلمانوں کا خون بہا دو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. لیبیا، عراق، کیا کہتے ہیں لبنان اور افغانستان، یہ کتنے ممالک آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن کو امریکہ نے اپنی سازشوں کی بھینٹ چڑھایا ہے. تو بہرحال یوکرائن کے لوگوں سے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ وہ جناب ہوش کے ناخن لیں، اور جو آگ لگ چکی ہے اس کے اوپر پیٹرول کے بجائے پانی ڈالنے کی کوشش کریں، اور غیر مشروط طور پہ مذاکرات کریں. اور کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈز بھی نہیں ہے، آپ کے ملک کو تو کسی سے خطرہ ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یوکرائن کو کوئی بیرونی ملک اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا جغرافیہ اس قسم کا ہے، نہ کسی کو ضرورت ہے. تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ جناب نیٹو کے اندر گھس رہے ہیں، کبھی امریکہ میں گھس رہے ہیں، کبھی یورپی یونین کی وہ لے رہے ہیں. تو بہرحال یہ جسے کہتے ہیں کہ خودکشی کے اوپر آمادہ کیا گیا،
اور خودکشی کروانے کی کوشش کی گئی یوکرینی قوم کو. ہمارے دل یوکرینی قوم کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، لیکن ان کی غلط پالیسیوں کو ہم اگر کہیں سپورٹ کریں تو یہ غلط ہے. رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ کوئی مانے یا نہ مانے، رشیا طاقت ہے اور وہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ جو آج یوکرین کے میڈیا نے اور صدر نے کچھ خبریں دیں کہ ہم نے 35 کے قریب یا 45 کے قریب ان کے ایئر کرافٹ، 15 ہیلی کاپٹر اور تقریباً کوئی 5-6 ہزار فوجی مار دیے، تو یہ ایسی جھوٹی خبریں ہیں، فیک نیوز ہیں. اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو امریکہ نے 20 سال جنگ کی افغانستان کے اندر، طالبان نے اتنے نہیں مارے جتنے یوکرائن کی خبروں کے مطابق یوکرائن نے مار دی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. لیکن ایک خبر اور بھی دیتا چلوں کہ آج جو تھی وہ شہباز شریف جو تھا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا. تو آج حمزہ کا وکیل بھی بدلی ہو گیا، شہباز شریف کا وکیل نہیں آیا، حلیے بہانے. لیکن جو ہمارے جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل گم سم ہیں، وہ بالکل بچے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کون سا گیم کھیل رہے. اور پھر دوبارہ تاریخ دے دی گئی، اور تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور یہ کیس بن جائے گا خود ایک تاریخ. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک جو ہے وہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ اب تو لاہور جو ہے وہ PSL بھی جیت گیا 7واں سیزن، لیکن وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے وہ آج تک دوائی لینے گیا تھا، وہ نہیں آیا. حالانکہ لاہور قلندر جو ہے وہ لے گئے PSL کی ٹرافی بھی. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، جو ہمارے ججز حضرات ہیں، جس طریقے سے یہ پناہ دیتے ہیں، جس طریقے سے یہ ریلیف دے رہے ہیں ان اشرافیہ کو، تو یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. خاص طور پہ آج کی پیشی جس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ آپ پہ فرد جرم عائد کی جائے گی، اور پھر اس کے باوجود جج صاحب نے جو تاریخ دی ہے، تو اس کے اوپر ان جج صاحب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے. اور پھر وہی والی بات کروں گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے جج بیٹھے ہیں، تو ان کی باقیات نیچے بھی کہیں نہ کہیں تو ہے ہی. تو ججز سے میری یہی اپیل ہے، جو ایماندار ججز ہیں، جو منصف ہیں، ان سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہارا نام ہر روز اپنی ویلاگ کے اندر ضرور لوں گا، تاکہ اس قوم کو میں بھولنے نہیں دوں گا کہ تم جیسا جج بھی ہم پہ مسلط رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.